اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ حشر ہے۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں اور قبائل کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے بھی قبیلے تھے، عیسائی بھی تھے۔ ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صلح کا معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے خاص نکات یہ تھے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور ہم پر کسی پر بھی کسی دوسرے نے حملہ کیا، باقی سب جو ہے تو مل کے اس کی مدد کریں گے، حملہ آور کے خلاف جنگ کریں گے، اور ہم میں سے اگر کوئی وعدہ کو توڑے گا تو باقی سب مل کے اس وعدہ توڑنے والے سے لڑیں گے۔ اگر معاہدے کے مطابق کسی پر کوئی جرمانہ پڑ گیا، کوئی خون بہا پڑ گیا تو پھر اس کو سب مل کے ادا کریں گے۔ اس طرح یہ سب معاہدے میں آ گئے، اور یہ نقطہ بھی اس معاہدے میں تھا کہ جب آپس میں کوئی اختلاف ہوگا تو فیصلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ 4 ہجری کو جنگ احد کے بعد عمرو بن امیہ زمری سے ایک آدمی قتل ہو گیا، دو آدمی قتل ہو گئے۔ اب ان کے خون بہا کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے بھی مدد لی اور دوسروں سے بھی مدد لی۔ یہودیوں کا قبیلہ بنی نذیر تھا، ان کے پاس بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کہ معاہدے کے مطابق ہمارا جو صلح ہے اس کے مطابق یہ خون بہا سب کو مل کر دینا ہے، آپ بھی مدد کریں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھایا اور سازش کی کہ نعوذ باللہ نبی کو قتل کیا جائے۔ اب وہ سازش کو عملی جامہ پہنانے لگے۔ طریقہ یہ اختیار کیا کہ نبی کو ایک جگہ بٹھایا اور 2 نوجوانوں کو اوپر سے بڑے بھاری پتھر گرانے کا حکم دیا کہ وہاں سے چڑھ کر جو اس پر بھاری پتھر گرائیں گے، ہم کہیں حادثہ ہو گیا کہ اوپر سے پتھر گر گیا تو اس طرح جو ہے تو نبی کا کام تمام ہو جائے گا۔ تو جبرائیل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر آ گئے اور یہودیوں کو پیغام بھیجا بنی نذیر کو کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، بجائے مل کے مدد کرنے کے، خون بہا میں حصہ ڈالنے کے، تم نے میرے قتل کا پروگرام بنایا، اور جو ہے تو اب آ جاؤ اس پہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ نہیں، اگر آپ باز نہ آئے تو پھر جو ہے تو میں تم پر حملہ کر دوں گا۔
یہودیوں نے کچھ نے سلو کرنا چاہا، کچھ نے علاقہ چھوڑنا چاہا کہ عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین تھا، جو نبی کا دشمن تھا، ہر وقت نبی کے خلاف بات چیت کیا کرتا تھا، تو وہ ان کے پاس گئے، کہا گھبرانا نہیں ہے، یہ محمد کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اس کے بعد لوگ ہی کتنے ہیں، 2000 جنگجو میرے پاس ہیں، اگر اس نے لڑائی کی تو میں ان کو بھی لے آؤں گا، ارد گرد سے ہی مزے لے آؤں گا، ہم جو ہے تو اس کا کام تمام کر دیں گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو ان یہودیوں نے واپس پیغام بھیجا کہ اے محمد آپ کو جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم یہاں سے تو نہیں چلے جائیں گے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر لی اور صحابہ کرام کو لے کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ ان کا محاصرہ کیا تو وہ قلعہ بند ہو گئے، کچھ دن تک قلعہ بند ہو گئے۔ نبی نے ان کے کچھ درخت کاٹے، کچھ ان کی ملکیتیں جلائیں صحابہ کرام نے، اور ادھر ادھر سے ان کا راشن بند کیا گیا، سامان نہ آنا نہ لے جانا۔ جب وہ تنگ آ گئے تو انہوں نے صلح کے لیے پیغام بھیجا۔ نبی نے فرمایا پہلے اگر صلح کرتے تو کچھ اور باتیں ہوتیں، لیکن اب صلح اس شرط پر ہوگی کہ تمہیں یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا، اب یہاں سے تم نکل جاؤ، جہاں سے چاہے چلے جاؤ، البتہ میری طرف سے تم کو رعایت ہے کہ جو ملکیت بیچنا چاہتے ہو بیچو، اور جو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، اور باقی ہتھیار وغیرہ وہ میں نہیں لے جانے دوں گا، ہتھیار تمہارے تمام ضبط ہوں گے، کیوں کل کو ہمارے خلاف یہ استعمال نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے اپنے سامان جو بکنے والا تھا بیچ دیا، جو لے جانے والا تھا لے گئے، یہاں تک کہ اپنے گھروں کی کھڑکیاں اکھاڑ دیں، دروازے اکھاڑ دیے، یہاں تک کہ جو کیلیں لگی ہوئی تھیں وہ بھی انہوں نے نکال دیں، اور جو ہے تو اپنا سامان لے گئے، اور جو ہے تو اپنے گاؤں کو، بستی کو خود انہوں نے اجاڑ دیا، توڑ پھوڑ کر دیا کہ ہمارے بعد کسی اور کے کام نہ آئے۔ تو وہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام تسبیحیں، پاکیزگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یعنی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی مخلوقات۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، ہر جاندار اپنے حساب سے کرتا ہے اور ہر مصنوع اپنے حساب سے کرتا ہے۔ مثلا یہ درخت ہیں، یہ پھول ہیں، یہ ہرے بھرے پودے ہیں، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، خود ان کا وجود ہی اللہ کی پاکیزگی اور اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ تو اسی طرح سورج، آسمان ہے، زمین ہے، جانور وغیرہ ہیں، ان کا وجود اور ان کا چلنا پھرنا بھی گویا اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اللہ کا حمد ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وہ جو نکلے کفار نکلے اہل کتاب میں سے اپنے گھروں سے پہلے جمع ہونے کے دن، یعنی ایک تو قیامت میں جمع ہونا ہے، یا جو ہے تو دوسری دفعہ وہ خیبر میں جمع ہو گئے تھے، اس سے پہلے یہاں مدینہ میں جمع ہو گئے۔ جب نبی نے ان پر لشکر کشی کی تو فرمایا وہ جو کافر نکلے اپنے اہل کتاب میں سے اپنے گھروں سے پہلے جمع ہونے والے دن، ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا، انہوں نے گمان کیا تھا کہ ہم کبھی نہیں نکلیں گے، کبھی بھی گمان نہیں کیا تھا کہ ہم یہاں سے نکلیں گے، وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ، اور انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ ان کے سامنے ایک رکاوٹ آ جائے گی اور کوئی انہیں نکال نہیں سکتا اللہ سے، اللہ کا جو نبی ہے اس کے خلاف جو انہوں نے کیا، تو گویا اللہ کے سامنے یہودی، یہ خود قبیلے والے اور عبداللہ ابن ابی منافق، یہ سب رکاوٹ بن جائیں گے اللہ کے حکم کے سامنے، اور ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، پھر اللہ کا عذاب آیا ان کی طرف ایسی جگہ سے
کہ جن کا ان کو گمان بھی نہیں تھا، یعنی یہ جو مسلمان بظاہر کمزور لگ رہے تھے، تھوڑے لگ رہے تھے، ان کی شکل میں جو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، انہیں شکست کے اسباب پیدا فرمائے، تو جو ہے تو ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں پر اللہ نے رعب ڈال دیا مسلمانوں کا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ بِأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، وہ اپنے گھروں کو بگاڑ رہے تھے، گھروں کو توڑ پھوڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر کچھ توڑ پھوڑ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی ہوئی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو اے عقل مندو۔ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر اللہ تعالیٰ ان پر یہ جلا وطنی نازل نہ کرتا تو دنیا میں ہی اللہ ان کو عذاب دیتا، تو اسی لیے فی الحال جلا وطن ہو کے وہ اس عذاب سے بچ گئے، یہ عذاب ان سے ٹل گیا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مقابلہ کیا اللہ اور اس کے رسول سے۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو مقابلہ کرے گا اللہ اور اس کے رسول کا، اور جو ان کی مخالفت کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں، سخت بدلہ لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔